کیا تھی ٹو نیشن تھیوری؟ ایسے ہی مطلب انگریزوں نے ہمارے منہ میں ڈال دی، ہم نے آمنا صدقنا مان لی، اور اس کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہماری خوراک علیحدہ ہے، ہمارے کپڑے علیحدہ ہیں. کتنے علیحدہ ہیں. چرچل بہت بڑا بدذات خبیث آدمی تھا. اس نے ریڈ کلف کو میرا خیال ہے بتا کے بھیجا ہوگا کہ ایسا کام تو نے کر کے آنا ہے کہ یہ دونوں اٹ کتا ہوئے رہے. انڈیا بھی دیکھیں کر جاتا ہے زیادتی معذرت، پھر بھی آپ کو کیوں لگتا ہے ان کا اتنا اچھا گلوبل امیج کیوں بن گیا، ہمارا کیوں نہیں بنا؟ ہمیں بنانا ہی نہیں آیا نا. ہمارے پاس ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پائے کا کوئی گزرا ہے آج تک؟ فائنانس منسٹر بنے تھے، انڈیا کا کایا ہی پلٹ کے رکھ دی. یہ بات ہے. تو غزوہ ہند پتہ نہیں ہونا کتنی دفعہ، یہ تو اس دفعہ بھی شروع ہو گیا تھا غزوہ ہند. تو ہم ایسے بیوقوف ہیں نا جی. وہ ہم نے تو قرآن بھی صحیح طور پہ نہیں نا پڑھا، افسوس. اور حدیث کو تو چھوڑ ہی دیں. جو ہم سنی ہے نا، جو سنی سنائی گل آئی ہم سنی یہ سنی کی صحیح ڈیفینیشن. اسرائیل سر، گریٹر اسرائیل کی بھی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اب تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کو مان لینا چاہیے اسرائیل کو، جن میں حسن نثار صاحب بھی بانگ دہل کہتے ہیں، شبر زیدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مان لینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مان لینا چاہیے. مطلب ہم نے نہیں مان کے ہم نے کیا ٹیڑھا کر لیا جی اسرائیل کا. اور کتنے اسٹرانگ ہے؟ آپ کو کیا ایسی ٹریٹ لگتی ہے اسرائیل کی جس کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہے؟ کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، سنسیرٹی دیش کے ساتھ، جو کہ ہم میں نہیں تھی. آپ کے فیورٹ جو ہیں وہ ضیاء صاحب گئے تھے، وہ بریگیڈیئر اور جارڈینین آرمی میں انہوں نے پیلسٹائن کے خلاف لڑا. 20,000 بندہ بھی مارا تھا ضیاء نے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو ایک تو سر یہ ایک اس منافقت پہ تھوڑی بڑے بلب سے روشنی ڈالیں، اور دوسرا یہ بتائیں کیا واقعی فلسطینی ہم سے محبت کرتے بھی ہیں؟ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ 2018 میں ووٹ ڈالا تھا. اچھا. اور وہ کس کو؟ اس میں وہ حب علی میں نہیں، وہ بغض معاویہ میں پی ایم ایل این کو ڈالا تھا. اوٹھے نہیں پانا. عمران برا لگتا ہے. بہت منافق آدمی، جاہل، سپرسٹیشس، ان پڑھ تو نہیں. آکسفورڈ دی ڈگری ہے. آہو میں نے بیس بال کھیلنے بھیج دیا آکسفورڈ سے، میں بھی ڈگری لے آیا. یہ ہمیں پتہ کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ 50 ملین چائنیز چاہیے یہاں پہ، ہر موڑ پہ سوٹے لے کے کھڑے ہوں. جیڑا ذرا یا غلط پھٹپھٹی اپنی لے کے جائے نا، اتھے 40 کوڑے انہوں مار دیں. دیکھیں کیسی سود ہوتی ہے یہ قوم پر. ویسٹ میں اگر کوئی فلیشر آپ کو مارتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آجا بھائی میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں. ہمارے یہاں فلیشر کا مطلب ہٹ جا. ہاں میں آ رہے ہیں سائڈ. ہاں صحیح. ساتھ موٹی موٹی گالیاں. اب مجھے ریسنٹلی میں کے جی صاحب نے پڑھیا نا، اس میں لکھا ہے یہ پاکستان کے خلاف سر مودودی صاحب تھوڑا ہوئے پڑھ کے حیران ہوئے. مسلم لیگ دے بھی خلاف سے، تحریک پاکستان دے بھی خلاف سے. بالکل. تو آج ہم کتنا گلوریفائی کرتے ہیں. اسی طرح مودودی کی اینٹی پاکستان یا جماعت اسلامی کے اینٹی پاکستان سٹانس بھی ہم نے ایئر برش کر دیا ہوا ہے. اپنے بلے شاہ جیسے ہمیں سوشل ریفارمرز کی ضرورت تھی، جو کہ ہمیں ملا کے چنگل سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہے اور ناکام ہو گئے. تو کیریکٹر تو اس کا یہ تھا، گھٹیا آدمی تھا. یہ کہنا کہ جی وہ قرآن لکھ کے اور ٹوپیاں سی کے اس میں کرتا تھا ہی ویسے. مطلب مجھے آپ بتائیں اگر کرتا بھی تھا تو اسے درے مارنے چاہیے کہ پاگل آدمی تو بادشاہ سلطنت کر، ایک ٹوپیاں سی سے کوئی بندہ رکھ. میری فیوریٹ وہی ہے جی، سینٹ آف اے وومن. اس کی وہ جو تقریر ہے نا، اسٹینڈنگ فار دی انڈر ڈاگ. ہاں یہ بات ہے. ہمارے یہاں انڈر ڈاگ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. There was a time when I could see and I have seen boys like these, younger than these, their arm ripped off, their legs burned off, but there is nothing like the sight of an amputated spirit. Assalamu dear fellows, welcome to FK podcast. آج میرے ساتھ میرے مرشد، میرے ٹیچر، میرے استاد بیٹھے ہیں، اور میری ان کے ساتھ یہ غالباً کوئی تیسری نشست ہے. جتنی دفعہ آتا ہوں میں فیل کرتا ہوں کہ میں ایک چینجڈ قسم کا آدمی بن گیا ہوں. سلمان رشید صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی دعا، شکریہ آپ کا. سر آپ کا اورا بہت زبردست ہے. اس پہ کوئی محنت کی آپ نے یا ایویں ہی کوئی چکر ہے؟ اچھا. ہاں پتہ نہیں، یہ خود بخود ہی ہو گیا. ایسے لگے محفل پہ آ کے چھا جاتے ہیں آپ. صحیح ہے. سر کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ آج کل ایک دو کتابیں ہیں جو کہ پہلے نہیں پڑھی تھی، بلکہ 40 سال پہلے پڑھی تھی. ایک ہے وہ اس کی جان مارشل کی موئنجودڑو کی جو اوریجنل اس نے جب ایکسکیویشن 1922-23 میں کی، تو جو کتاب اس وقت لکھی وہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. وہ پڑھ رہا ہوں میں.
کیا بات ہے, 3 جلدوں کی کتاب پڑھ رہے ہیں. ہاں تو اتنا حوصلہ یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا؟ تو ہمیں بھی طریقہ بتائیں. یہ کوئی بس جنون کی بات ہے. جنون کی بھائی, یہ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی تار ہوتی ہے اور بندہ نا ببلیو فائل بن جاتا ہے. سر کچھ میں چاہتا ہوں آج ہسٹری کو تھوڑا سا نا چھوڑ کے تھوڑا سا آج کل کے معاملات حالات کو تھوڑا سا ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں. کیا لگتا ہے جنگ کون جیتا ہے؟ جنگ ہاں کون جیتا؟ ہاں کوئی بھی نہیں جیتا. کیوں؟ دونوں برابر. ڈپلومیٹک آنسر, انڈین فینس کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے ہیں نا. نہیں مطلب ہم نے 5 جہاز ان کے گرا لیے, وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ بول رہے ہیں. کس کی بات مانے ہم؟ ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں تو اب یہ جنگ شنگ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب پی ایم اے میں تھا جب 1971 کی جنگ ہو رہی تھی. ہمیں خبر دیا کرتے تھے ہمارے ڈرل انسٹرکٹرز, یا ٹی وی کے اوپر کچھ آتا تھا. اس میں ہم جناب امرتسر ہم نے قبضہ کر لیا تھا اور جلندھر کی طرف ہم بڑھ رہے تھے. جب ایک دم سیز فائر ہو گیا, پتہ لگا اس پاکستان ہی ٹوٹ گیا ساڑھے کو. اچھا, یہ سرپرائز خبر آپ کو ایک دم ملی تھی؟ ہاں, تو ہم نے تو جلندھر قبضہ کر لیا تھا, اور میں بڑے لبیاں ڈال رہا تھا کہ میں اپنے دادا کا گھر دیکھنے چلا جاؤں گا. اچھا سر, یہاں پہ ایک بڑا دقیق نقطہ ملتا ہے. پھر ہسٹری کے تو 2 ورژن بلکہ 3 ورژن ہوئے نا, ایک ہمارا ورژن, ایک آپ کا ورژن, اور ایک سچ کا ورژن. تو اتنے سالوں پرانی ہسٹری, اس میں سے کیسے سچ نکال لیں گے اگر آپ مہینہ پہلے کی ہسٹری میں سے سچ نہیں نکال پا رہے؟ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال ہے اب ہسٹری کو چھپانا آسان ہے. پہلے اتنا نہیں تھا, کیونکہ لوگ لکھ رہے ہوتے تھے, بہت سارے لوگ لکھتے تھے. تو وہ آپ جب ساری چیزیں جب اور وہ بچ گئیں, جو انہوں نے لکھا بہت سارا ضائع ہو گیا, بہت کچھ بچ گیا. تو جو بچ گیا اور 200-300 سال کے بعد پھر اس کو کسی نے کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کو الٹا سیدھا کرے. صحیح ہے. تو پھر کچھ تو آپ کو ماننا پڑتا ہے. صحیح, انفارمیشن اور شروع ہوگی نا. ہاں, اب تو مطلب وہ بھوسے میں سے سوئی نکالنے کی طرح ہے سچ نکالنا. بالکل ایسے ہی ہے. صحیح ہے. تو سر جس پوائنٹ سے کنفلکٹ شروع ہوا تھا, چونکہ یو آر اے ویل ٹریولڈ پرسن, آپ تو پاکستان کی اور انڈیا کے ٹوپوگرافی کو کافی سمجھتے ہیں. پاکستان کیوں ڈیپینڈنٹ ہے انڈیا کے واٹرز کے اوپر اتنا زیادہ؟ کیا ٹیکنیکل کیا ہے؟ آپ نا بالکل لے مین ٹرمز میں ہمیں سمجھا دیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے پانی کا. لے مین ہی ہوں میں. جی جی. دیکھیے سارے دریا وہیں سے نکل کے آ رہے ہیں نا. اور جب یعنی یہ جو چناب اور جہلم ہے, یہ ہمارے سو کالڈ دریا تھے نا, جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا نے کہا تھا کہ ہاں جی ان کا پانی ہم نہیں روکیں گے, یہ آپ کے دریا ہیں. صحیح ہے. تو وہ بھی وہیں سے نکل کے آ رہے ہیں, تو وہ جو مرضی کر لیں ان کے ساتھ. صرف سندھو کا یہ ہے کہ اگر وہ ڈیم بنائیں گے, اور وہ بنا سکتے ہوں گے, وہ تبت سے نکل کے آتا ہے, یہ کیلاش کے پہاڑ کے نیچے سے نکل کے آتا ہے, اور کافی سارا لداخ میں سے گزرتا ہے جو کہ انڈیا کے پاس ہے. صحیح. تو پھر پاکستان میں داخل ہوتا ہے. ہم اب پانی یہ لے مین ٹرمز میں یہی ہے کہ آپ وہاں سے رہے ہیں, وہ اپر رائپیرین ہے, اور جب پنگا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ سندھ طاس میں کیا یہ موجود ہے کہ اس پہ ڈیم نہیں بنا سکتے؟ جو جتنا مجھے پتا ہے جی. اب کتنے سال ہو گئے, میں نے پڑھی تو تھی 64 کی بات ہے میرے خیال, آئی تھنک سو. ایوب کے ٹائم کا ہے نا سندھ طاس؟ جی ہاں جی, پڑھی میں نے ابھی کوئی 3 سال پہلے تھی. اچھا. وہ انڈس واٹر کسی کام کے سلسلے میں. اس میں یہی ہے کہ وہ ان پہ ڈیم نہیں بنائیں گے, ان کا پانی نہیں روکیں گے, وہ ہمیں دیا جائے گا جتنا بھی ہے. اس میں بھی کوئی سچائی ہے کہ یہ زیادہ پانی کھولتے ہیں؟ کون؟ انڈینز. مطلب ایک بار انہوں نے کھولا تھا نا باگلی ہار ڈیم, انہوں نے شاید چناب پہ ہی بنایا ہے نا. ٹھیک ہے. وہ باگلی ہار ایک بار انہوں نے کھول دیا تھا نا, یہ کچھ سال پہلے کی بات. یہ چناب میں بڑھا گیا تھا, کچھ شور پڑا تھا, کچھ ہوا تھا خرابہ. صحیح ہے. تو اچھا, ہم اب بلیک میل ہوتے ہیں نا انڈیا سے اس میٹر پہ. ہم نے اپنے ڈیمز وغیرہ نہیں بنائے, ٹھیک ہے. خاص طور پہ کتنا بڑا ایشو ہے کالا باغ کا. کبھی اتفاقاً وہاں جانا ہوا سر؟ دیکھا کہ وہ جگہ کیا ہے, وہاں پہ وہاں کے ایشوز کیا ہیں؟
نہیں ایشوز کا مجھے نہیں پتا, میں دیکھ کے آیا ہوں. وہ کالا باغ میں پوری کالونی بنی پڑی ہے جو ویران ہے. اچھا. اور وہ مشینری کھڑی ہے, رل گئی تو وہ خراب ہو گئی. کیوں نہیں بنا, کیا مسئلے تھے؟ نہیں وہ تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اصل میں پولیٹیکل یونٹی نہیں ہے, بٹ میں چونکہ آپ جیوگرافی کو اچھے سے جانتے ہیں, مجھے بتائیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نوشہرہ ڈوب جائے گا, کیا واقعی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ 2 سال یا 3 سال کے عرصے کے اندر اندر کہتے ہیں نوشہرہ ڈوب جائے گا اگر یہ چیز ہوئی تو؟ نوشہرہ کا تو مجھے نہیں پتا. اچھا. لیکن جیسے نظام پور اور وہ جو علاقہ ہے وہ کافی سارا ہمارے سوجنڈا, یہ اس قسم کے جو آبادیاں ہیں, بہت ساری آبادیاں ہماری ڈوب جائیں گی پنجاب سائڈ کی. اچھا. نوشہرہ کا مجھے شک ہے کہ اتنی بڑی جھیل وہاں تک نہیں جانی. ہاں ویسے دیکھا جائے تو ہر سال باڑھ آتی, نوشہرہ تو بہت دفعہ ڈوب گیا ویسے. ہاں جب بھی وہ کابل میں آتا ہے تو نوشہرہ میں ہی مسئلہ پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے, صحیح ہو گیا. اچھا سر, اب انڈیا بھی دیکھیں کر جاتا ہے زیادتی ہمارے ساتھ, پھر بھی آپ کو کیوں لگتا ہے ان کا اتنا اچھا گلوبل امیج کیوں بن گیا, ہمارا کیوں نہیں بنا؟ ہمیں بنانا ہی نہیں آیا نا, ہم کسی اور ہی طرف لگے ہوئے تھے. پتہ نہیں ہم کس طرف لگے رہے ہیں. ہمارے چند ڈپلومیٹس کے علاوہ جو پرانے ڈپلومیٹس ہیں بڑے نورے تھے. اچھا. میرا خیال ہے. اور پھر دیکھیے یہ جو ابھی جیسے یہ ٹیم گئی ہے, جب میں نے پڑھا کہ بلاول بھٹو لے کے جا رہے ہیں تو میں نے کہا یہ فضول کیا کام ہے, یہ سارے کوئی ان پڑھ سے ایم پی اے ایم این اے اٹھ کے ساتھ چل پڑیں گے جنہیں بات بھی نہیں کرنی آتی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ ہنا ربانی کھا رہے ہیں اس کے اندر, اور اپنی شہری رحمان ہے, اور پھر کوئی 2-3 بڑے منجے ہوئے پرانے ڈپلومیٹس بھی ہیں. مجھے ویسے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا شہریار خان صاحب کو بیچ میں ہونا چاہیے, وہ ریاض کھوکھر صاحب ایک ہیں پرانے, اور ایک اشرف قاضی, کیا پورا نام ہے, ٹھیک ہے, یہ قابل قسم کے لوگ ہیں. ہم نے نا وہ جب بھی ہم نے اگر اپنا پروجیکٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا تو ہم کسی سیاستدان کو بھیج دیتے ہیں جو نوردین ہوتا ہے بالکل ہی, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس ڈاکٹر منموہن سنگھ کے پائے کا کوئی گزرا ہے آج تک؟ فائنانس منسٹر بنے تھے, انڈیا کا کایا ہی پلٹ کے رکھ دی 2-3 سال میں. بنے بھی تو کام نہیں کرنے دیا جاتا نا ان کو. ہم یہ بھی مسئلہ ہے نا, کیونکہ کام کروانے والے نہیں کرنے دیتے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم بیوروکریسی اگر بیٹر کر دیں تو کام بیٹر ہو سکتا ہے, ڈپلومیٹس اور یہ بیٹر ہوں انسان. نہیں, کچھ اور بھی بدلنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نہیں بدلنے کی, ہمارے میں طاقت نہیں ہے. سبجوگیشن کی وجہ سے, خلائی مخلوق کی وجہ سے, خلائی مخلوق اور سبجوگیشن کی وجہ سے, اس وجہ سے. چلو کوئی نہیں. اچھا, اس کے علاوہ کیا فیکٹر ہے؟ چلیں یہ تو ہو گیا انڈیا کا, آپ کہتے ہیں کہ چلو یہ سسٹم بیٹر ہے, اس کے علاوہ کوئی فیکٹر, ایجوکیشن آپ کو لگتا ہے ہو, یا کوئی چیز, یا یہی ایک چیز اگر ہم آپ کے سیدھی کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں, وہ تعلیم اصل میں تو جو جڑ ہے, جو نی ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, وہ تو تعلیم ہی ہے نا. اگر تعلیم ہوگی تو یہ لوگ کر سکیں گے نا. پھر آپ کسی اچھے پڑھے لکھے ایم این اے ایم پی اے کو بھی بھیج دیں تو ہو جائے گا کام. صحیح ہے. لیکن یہ ہم نے جو جیسا میں نے کہا نا کہ جی ہم نے کبھی صحیح بندے کو صحیح جگہ لگا کے استعمال ہی نہیں کیا, اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے. وہ لوگ لگے رہے اور کر گئے. شاہنامہ میں پڑھا؟ نہیں, میں نہیں پڑھا. اچھا, وہ قدرت اللہ کی آپ نے. چلے خیر, وہ کتاب ایک ایسی ہے, ایک ایسے بیوروکریٹ کی جس میں داستانیں بھری ہوئی ہیں پاکستان کی منافقت کی, اور کام جیسے نہیں کرنے دیا. خیر, آپ نے پڑھا ہوتا, میں پھر اس پہ کوئی کوشچن کرتا. اچھا سر جی, ایک یہ بات بتائیے گا کہ دوسرا بڑا مسئلہ پانی کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ہمارا کشمیر ہے, اور ہمیں جنرلی یہ بتایا جاتا ہے کہ ریڈ کلف صاحب نے ہمارے حق میں ڈنڈی ماری ہے. تو واقعی ماری انہوں نے ڈنڈی, اس وجہ سے ہمارا ہوا کیا تھا؟ یہ چرچل بہت بڑا بدذات خبیث آدمی تھا. اچھا. اس نے ریڈ کلف کو میرا خیال ہے بتا کے بھیجا ہوگا کہ ایسا کام تو نے کر کے آنا ہے کہ یہ دونوں اٹکتا ہوئے رہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں انٹینشنلی کیا ہے؟ یہ ہمیں تو کہتے ہیں
5 ہفتے ملے اس کے اندر کیا اس نے ٹھیک کرنا تھا؟ نہیں جی، اس کو وہ اس موٹے گجے نے وہاں سے پڑھا کے بھیجا تھا کہ تو نے جا کے گند ایسا ڈال کے آنا اور یہ گند تو نے ڈالنا ہے. اس نے صرف اگر گرداسپور آپ کو دے دیا ہوتا تو کشمیر کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. نہیں اب اس میں مجھے بتائیں نا چرچل کو ایڈوانٹیج کیا ہے حرامزدگی کا؟ یہ حرامزدگی صرف یہ تھی کہ منڈیاں اسلحہ کی پھر بند ہو جانی تھی. ان کی سب سے بڑی منڈی تو ایک یہ، اور پھر دوسری اسرائیل کو انہوں نے بنا کے تو کریٹ کی اپنے لیے. اس سے کیسے ریلیٹ ہو رہی ہے منڈی؟ مطلب اچھا یہ ان کو یہ ایک مسئلہ بیچ میں چھوڑا، یہ لڑتے رہے، ہماری دکانداری چلتی رہے. صحیح ہے. اور چرچل کو گورے بڑا مانتے ہیں کہ جی ڈیوائڈ اینڈ رول ٹائپ بات. ہاں وہ تو جانے کے بعد بھی وہ کر کے گئے ہیں نا. اس کو تو بڑا ایڈمائر کیا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم آپ نے مجھ پہ انکشاف کیا تھا کہ ٹو نیشن تھیوری کا موجد بھی ونسٹن چرچل نہیں، چرچل سے پہلے ہو چکی تھی. جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اسی وقت جو بھی تھے وہ دیکھ لیں، اپنے ایسا سیکرٹ انہوں نے رکھا کہ کسی کا بھی نام نہیں پتا آپ کو کہ ایجاد کس نے کی تھی. وہ ہمیں تو وہ بابا سید بتایا دیتے ہیں جو ان کا ہے. کچھ علامہ اقبال بھی بولتے، مگر اصل میں سر سید احمد خان کا زیادہ متفقہ لے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا. ویسے آپ ایگری کرتے ہیں اس ساری چیز سے؟ اب تو آج کل یہی ڈسکشن چلی رہتی ہے کہ بھائی یہ مانتے ہیں یہ نہیں مانتے. جو نہیں مانتا اس کو بڑی عجیب گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس چیز پہ؟ کیا تھی ٹو نیشن تھیوری؟ ایسے ہی مطلب انگریزوں نے ہمارے منہ میں ڈال دی، ہم نے آمنا صدقنا مان لی، اور اس کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہماری خوراک علیحدہ ہے، ہمارے کپڑے علیحدہ ہیں. کتنے علیحدہ ہیں؟ کیا ہمارا علیحدہ ہے؟ دال روٹی وہ کھاتے ہیں، دال روٹی ہم کھاتے ہیں، دھوتی ہم بھی پہنتے ہیں، وہ چٹیا سی ہم نہیں رکھتے، وہ پنڈتوں والی برہمنوں والی. لیکن باقی تو سارا کچھ ہم وہی کر رہے ہیں. اور 200 سال پیچھے تو میرے آباء و اجداد بھی شاید ہندو ہی تھے، کیونکہ میرے پاس شجرہ صرف 7-8 پشتوں کا ہے. صحیح ہے. تو پھر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوگا نا کہ پیچھے والے مٹاؤ یار، اب ہم عربی اپنے آپ کو کہیں گے. صحیح. آج کتنی ریلیونٹ ہے یہ چیز؟ آج بالکل ریلیونٹ نہیں ہے. مطلب یہ صرف ڈیوائڈ کرنے کے لیے ہے. آپ یہ بیچ میں نکھیڑ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ یہ گھاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ اڑے رہیں. ابھی دیکھیں نا، ہم نے پٹھانوں کو ٹھڈے مار کے نکالا، افغانیوں کو، ہے نا. اس ایسٹ پاکستان تو ایک طرف رہ گیا. اب یہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی تھے. آپ کے خیال میں ٹھیک کیا؟ میں تو اس کے حق میں تھا، کیونکہ میں نے ان افغانوں کو بہت الٹے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا کیا؟ جب 1980s میں یہ تازہ آئے تھے تو یہ تو یہاں کے مالک بن گئے تھے. چکوال میں نے ڈپٹی کمشنر کو شکایت کی تھی، بلکہ 1994 میں مجھے بھی شکایت کرنی پڑی. یہ اپنی بکریاں جو ہیں وہ کنک کی فصل میں چراتے تھے. اچھا. اور اگر کوئی وہ جو کسان ہے وہ کوئی بات کرتا تھا تو یہ کلاشنکوف لے کے آ جاتے تھے، 10-12 پھینٹی لگاتے تھے کسان کو کہ تو کون ہے، مالک ہم ہیں. صحیح. اور 80s میں تو میں نے ان کو اس ملک کے مالک بنے ہوئے دیکھا. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، کتاس راج ہے نا چکوال ضلع میں، شیو کے آنسو آپ کا کالم پڑھا ہوا میں نے اس پر. کتاس میں پیچھے ٹوائلٹ بنے. اچھا. کہ پبلک آتی ہے تو بڑے اچھے ٹوائلٹ، سفید واش بیسن، ہر چیز. یہ وہ ایک دن میں گیا تو ٹھیک تھے، کوئی 10-12 دن بعد میں دوبارہ گیا تو کھڑکیاں دروازے توڑے ہوئے، ہر چیز توڑ دی. تو میں نے وہ آرکیولوجی والوں کا سامنے دفتر بھی ہے نا، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ جو افغان نہیں ادھر رہتے، انہوں نے آ کے دنگا مشتی کی ہے. چوری کرنا کچھ اور ہوتا ہے، توڑ دیا. کیوں؟ بس پٹھان جو ہے. ہاں وہ تو یہ اس میں میں کہتا ہوں جی بالکل. میں تب بھی کہتا تھا کہ ان کو یہاں سے نکالا جائے. یہ مطلب میں امریکہ جا کے کوئی ایسا کام کروں مجھے جیل ہو جائے گی. صحیح بات ہے. ادھر تو آگے برانڈنگ ایسے کرتے ہیں، ہم تو چھرے والی پستول اور وہ صرف ہم چھریاں تیز کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی کام نہیں. بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. ہاں مطلب میرے گھر جو چھری تیز کرنے آتا ہے نہیں وہ خیر نوشہرہ کا ہے شاید. ہاں. اچھا. ہاں اچھا. وہ اپنا ہمارا بندہ ہے.
چوری تو خیر ہر دوسرے نے پاکستان میں تیز کی ہوئی چیز ہے. اچھا سر ایک اور نوشن ہے جو بہت زیادہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے غزوہ ہند کے بارے میں پوچھا تھا, آپ نے کہا بکواس ساری باتیں, ٹھیک ہے. یہ بتائیں آپ انڈینس کو کافی جانتے ہیں, اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ کوئی واقعی کوئی ہے یا یہ ہمیں صرف اتحاد ہمارا قائم رکھنے کے لیے کہ مودی کے دماغ میں کوئی اکھنڈ بھارت کا کانسیپٹ بھی ہے؟ اگر ہے تو مودی کا پھر دماغ پھر گیا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ لال ٹوپیاں پہن کے پھرتے ہیں اور غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں. وہ تو یہ وہ یہاں یہ پاگل پن ہے, وہاں وہ پاگل پن ہے. اور میں تو کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, غامدی صاحب بہت بڑے ریلیجس اسکالر ہیں. وہ کہتے ہیں غزوہ ہند والی آپ بات بھول جائیں بھائی, ختم ہو گیا, غزوہ ہو چکا ہے. ہاں 711 والا. ہاں صحیح بات ہے. اور وہ بھی آپ نے کہا تھا کہ 6واں یا 7واں حملہ تھا میرے خیال میں, 6واں حملہ تھا ہے نا. اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے حملے وہ ہوئے تھے. یہ بات ہے. تو غزوہ ہند پتہ نہیں ہونا کتنی دفعہ, یہ تو اس دفعہ بھی شروع ہو گیا تھا غزوہ ہند. تو ہم ایسے بیوقوف ہیں نا جی. وہ ہم نے تو قرآن بھی صحیح طور پہ نہیں نہ پڑھا, افسوس. اور حدیث کو تو چھوڑ ہی دیں. جو ہم سنی ہے نا, جو سنی سنائی گل آئی یہ سنی کی صحیح ڈیفینیشن ہے نا. صحیح بات ہے. جڑا سنی سنائی نو مان لے وہ بس سنی مسلمان ہے. بالکل صحیح سر. بٹ وہاں انتہا پسند وہاں کی کوئی تنظیمیں ہوں گی جو اس کو مانتی ہوں گی, جیسے ہمارے ہاں کوئی ہے, ادھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. آگ ہوتی تو دھواں ہوتا ہے نا سر. جی بالکل, ہر طرف پاگل برابر ہیں. مطلب ان کے ایجنڈا میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی, جیسے کہتے ہیں نا چانکیہ کی آئیڈیالوجی ہے اور ایسا کچھ دوبارہ بنانے کا نہیں. اچھا چلے, اب اس سے ریلیٹڈ ہی دوسری ایک چیز ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ اب ڈسکس ہوتی ہے. آپ کے اگر اس پہ ایکسپرٹیز نہ ہوئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اسرائیل سر, گریٹر اسرائیل کی بھی بات بہت زیادہ کی جاتی ہے, اور اب تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس کو مان لینا چاہیے اسرائیل کو, ٹھیک ہے. جن میں حسن نثار صاحب بھی بانگ دہل کہتے ہیں, شبر زیدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مان لینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں مان لینا چاہیے. مطلب ہم نے نہیں مان کے ہم نے کیا ٹیڑھا کر لیا جی اسرائیل کا, یہ بتائیے مجھے. ایک وہ عزت تو بچائی ہوئی ہے نا ہم نے اپنی. کیا عزت بچائی ہوئی ہے؟ سعودی عرب تو ماننے جا رہا ہے. ہاں جی یہ بات ہے. ہم پتہ نہیں ہماری کون سی عزت ہے جو کہ ہم نے بچائی ہوئی ہے. عجیب ہی ہم باتیں کرتے ہیں. نہیں پھر وہ یہ جو جینوسائیڈ اتنی ہو رہی ہے, ہمیں تو اس چیز کو پھر دفاع تو کرنا پڑتا ہے نا. ہاں بے شک کوئی مذہبی نہ بھی ہو, مگر ایتھیکل گراؤنڈز پہ چیز غلط تو غلط ہے. نہیں وہ بالکل غلط ہے. غلط ہے نا. مطلب لاکھ بندہ مر گیا, مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. وہ بالکل اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اسرائیل کو تو ہم نے پچھلے 77 سال سے نہیں مانا. ہم مان لیتے, ہم نے ان کا کیا بگاڑ لیا نہ مان کے. ہاں صحیح ہے. ویسے سر یہ جو بائیکاٹ کی جو تنظیم تحریک ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے کوئی امپیکٹ پاکستان سے کی چلے بات کرے کوئی ڈال سکتے ہیں کیا اسرائیل کی؟ واقعی پاکستان میں کو بہت زیادہ امپورٹ لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے نا. نہیں مطلب یہ چیزیں کہ جی یہودیوں کی ہیں, تو وہ اب پتہ نہیں کوک اور کس کس کا بتا رہے تھے, وہ لسٹ آئی تھی پوری, کہاں اکثر آتی رہتی ہے. اور یہ تو میرے خیال میں امریکن برانڈز ہیں. امریکن برانڈز ہیں. اچھا, اور اگر یہودیوں کے ہیں تو یہاں پاکستان سے تو ان کو کوئی پیسہ نہیں جا رہا نا. صحیح. ہم نے تو وہ فرینچائز یا جو بھی طریقہ ہے وہ لے کے تو ہم یہاں بنا رہے ہیں. ہمارے لوگ مزدوریاں کر رہے ہیں, ہمارے جو بڑے صنعت کار ہیں وہ پیسہ کما رہے ہیں اس سے. صحیح ہے. صحیح ہے. اٹس ناٹ دیٹ کہ ہماری ڈسکشن سے کوئی یہ سمجھے کہ ہم بھائی فلسطین کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں, ہمیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. میرا یہ ہمیشہ سوچنا ہے کہ جو اسرائیل کی ایکسپورٹس ہیں پاکستان کے لیے وہ تو نیگلیجبل ہیں. آپ نے کیا ڈنٹ ڈالنا ہے؟ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہو, ورنہ کچھ نہیں. اچھا سر, ہمارا سب سے قریبی دوست بہت بڑا بائر ہے چائنا. چائنا ٹاپ کے جو ہے نا, مطلب جو 3 کنٹریز ہیں جنہیں اسرائیل کی ایکسپورٹ جاتی ہے ان میں چائنا. اسرائیل ایکسپورٹ ویسے کرتا کیا ہے؟ ہتھیار. کہ اور بھی شامل ہونی ہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا چیز ہے. چائنا ہے تو صحیح ہے, کٹی کرتے ہیں چائنا. ویسے سر ایک بات ہے, کتنے قلیل تعداد میں ہیں لوگ اور کتنے اسٹرانگ ہیں؟ آپ کو کیا ایسی ٹریٹ لگتی ہے اسرائیل کی جس کی وجہ سے بہت اسٹرانگ ہے؟ کمٹمنٹ, ڈیڈیکیشن, سنسیرٹی دیش کے ساتھ, جو کہ ہم میں نہیں تھی. ان میں کیسے ہے یہ؟
مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے ان میں. نہیں نا, لیکن ہے سر کچھ لیں یا نہ لیں, راہ عمل کا پتہ ہم لے لیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یار انہیں کی طرح بننا ہے, مگر انہوں نے کیسے یہ چیز ڈیولپ کی, وہ ٹریڈ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان نہیں کر سکتا ہے نا. پتہ نہیں. اب دیکھیے نا, ہم میں صبح سائیکلنگ کرتا ہوں نا تو اندھیرا ہوتا ہے. اچھا. ایک خاک روڈ ایک جگہ پہ سڑک صاف کر رہا ہوتا ہے, اور میں روز سوچتا ہوں کہ یار یہ کتنا کمیٹڈ آدمی ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا پر یہ اپنا کام پورا کر رہا. اور وہ نارملی مسلمان بھی نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوگا مسلمان نارمل. اور میں آج رکتے رکتے رہ گیا, کل میں نے ضرور روک کے اسے پوچھنا کہ بھرا تیرا نام کی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ایسے لوگ ہمارے پاس کہاں ہیں. ایک بار میں زیارت میں تھا, میں کچھ کام کر رہا تھا, تو ایک ہم نے صبح نکلنا ہوتا تھا, جولائی کا مہینہ تھا, روز صبح 4:30 بجے بارش شروع ہوتی تھی, 6:30 بجے تک کڑاکے کی بارش ہوتی تھی, اور وہ 2 گھنٹے جو ہمارے ہوتے تھے وہ ضائع ہو جاتے تھے, کیونکہ میں کہتا تھا فرسٹ لائٹ پہ فلاں جگہ ہونا چاہیے. صحیح. تو ایک دن ہم اسی طرح سے لیٹ نکلے, ایک جگہ پہنچے تو جھنڈا پاکستان کا ڈنڈے پہ لگا ہوا ہل رہا ہے, ایک جھگی سی ہے, بچے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں اور استاد ہے سامنے کھڑا ہوا. میں نے کہا یار میں نے اس بندے سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی یہ بچے کہاں سے آئے؟ کہتے یہ آس پاس کی یہ جو جھگیاں شگیاں یہاں پٹھان, سارے کاکڑ پٹھان ہیں, کہ یہ گاؤں تو کوئی نہیں ہے, کوئی ادھر گھر ہے کوئی ادھر گھر ہے, وہاں سے بچے آتے ہیں. میں نے کہا آپ کہاں سے آتے ہیں؟ کہ زیارت سے. 2 گھنٹے لگے تھے ہمیں پہنچنے میں پیدل. صحیح. کوئی رستہ نہیں ہے کہ موٹر سائیکل پہ آ جائے. تو میں نے کہا تو یہ کتنے بجے اسکول چالو کیا؟ تو کہنے لگا اتنے بجے. کبھی 7 بجے. تو میں نے کہا اس وقت تو آپ پھر بارش میں نکلے تھے وہاں سے؟ کہتا ہاں. میں نے کہا کیوں؟ شائستہ خان اس کا نام تھا. میں نے کہا کیوں, کیا مطلب بارش میں کیوں آئے یار؟ تو کہتا ہے صاحب یا ہمارے پرائز میں ہے نا. وہ اپنا وہ اتنا فرض شناس آدمی تھا. تو ہمارے ہم ویسے نہیں ہیں نا. شائستہ خان کاکڑ ایک, اور یہ جو بندہ صفائی کر رہا ہوتا ہے, یہ رول ماڈلز ہونے چاہیے ہمارے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے اس طبقے کو بالکل اگنور کیا. لگے یہ کام وہ ہے جو ہم نہیں کر سکتے. پڑھا لکھا بندہ جو ہے نا اس کام سے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیتا ہے. سر آپ اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے, آپ غالباً 70 میں ریٹائر ہوئے کب آرمی سے؟ فوج سے میں ریزائن کیا تھا 78 میں. 78 میں, ٹھیک ہے. سر بلیک سپٹمبر ہوا تھا, اور آپ کے فیورٹ جو ہیں وہ ضیاء صاحب گئے تھے, وہ بریگیڈیئر اور جارڈینین آرمی میں انہوں نے پیلسٹائن کے خلاف لڑا. 20,000 بندہ بھی مارا تھا ضیاء نے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو ایک تو سر یہ ایک اس منافقت پہ تھوڑی وڈے بلب سے روشنی ڈالیں, اور دوسرا یہ بتائیں کیا واقعی فلسطینی ہم سے محبت کرتے بھی ہیں؟ میرے فوج چھوڑنے کے بعد میں کراچی میں رہا نا, تو وہ جس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں رہتا تھا وہاں بہت سارے فلسطینی بھی تھے. میری بڑی دوستی تھی. جب بھی وہ گھر جاتے تھے میرے لیے اولیوز اور یہ گھر کی بنی ہوئی پنیر لے کے آتے تھے. سلیم ایک خاص طور پہ ایک بندہ تھا, لڑکا تھا, فلسطینی تھا, کراچی آتا تھا, فلسطینی بندہ تھا, پیلسٹینین تھا. اچھا فلسطینی تھا. ہو سکتا ہے انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہو, یا سلیم اتنا, میری عمر اس وقت دیکھیے نا 27-28 سال تھی. سلیم میرا خیال ہے کوئی 3-4 سال مجھ سے چھوٹا تھا. پتہ نہیں اس کو یاد بھی تھا, بڑے لوگوں نے کبھی بات کی بھی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن وہ کام بڑا کالا کیا تھا ضیاء نے. وہ مسلمان تھے نا, اور جس بے دردی کے ساتھ ان کا قتل عام کیا گیا, غلط کام تھا. اس کو دیکھنا, اب یہ ہماری ہسٹری میں یہ پہلو ڈسکس بھی نہیں کیا جاتا کہیں پر بھی. جو کوئی بندہ ویل ریڈ ہو اسے تو چلے پتا ہوگا, مگر یہ ہم اپنی چیزیں ہیں نا ان کو ہم اوور لک کر جاتے ہیں. ہاں, اس پہ پاکستان میں تو کچھ لکھا بھی نہیں گیا, کچھ نہیں لکھا گیا, کوئی کتاب نہیں ہے. خالد احمد صاحب سے ایک بار بات ہوئی تھی بہت سال پہلے, تو انہوں نے کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. اور جہاں تک مجھے پتا ہے کوئی پتہ نہیں باہر کوئی کتاب چھپی تو ہوگی یقیناً بلیک سپٹمبر پہ. میں نے نعیم بخاری صاحب سے ریسنٹلی یہ بات سنی ایک ان کی پوڈ کاسٹ میں, میں واز شاکڈ کہ یار اچھا
یہ حرام زدگیاں ہم کرتے رہے اور آج ہم پتہ نہیں کس منہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پہلے تو وی او دیم این اپولوجی. ایک تو فلسطین سے اپولوجی بنتی, دوسرا ہماری بنگلہ دیش سے بڑی اپولوجی بنتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت ان کے ساتھ ظلم کیا ہے. اس کے بعد ہم کوئی جو ہے نا بات کریں تو کریں, یہ چیز ہے. اچھا سر, پاکستان کا آپ نے بتایا انڈیویجول لیول پہ جو ہے نا کمٹمنٹ کا ہمارا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے جو ہے وہ گورننس سسٹم کے قائل ہیں, گورننس اور اکنامک سسٹم کے. آپ کیپٹلزم کو بیٹر مانتے ہیں, سوشلزم کو یا کمیونزم کو؟ کس چیز کو آپ لیفٹسٹ ہیں, کیا ہیں آپ بتائیے. میں کچھ نہیں ہوں, میں کیپٹلسٹ ذہن رکھتا ہوں کہ فریڈم آف چوائس ہونی چاہیے. کمیونزم میں کوئی فریڈم آف چوائس نہیں ہے کہ آپ نے کیا کس طرح سے آپ نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے کہ آپ کے پاس آزادی ہونی چاہیے, ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے, اور صحیح کا ڈیموکریٹک. یہ جو ہائیبرڈ ہمارے یہاں چلتا ہے وہ نہیں, صحیح کا ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے, جہاں پہ ہر الیکشن کے بعد وہ یہ کہ رون پٹن نہ شروع ہو جائے کہ جی ریگنگ ہو گئی, جی ریگنگ ہو گئی. صحیح. میں انڈیا کے اخباریں نہیں پڑھتا, پتہ نہیں وہ لوگ بھی یہی رون پٹن ڈالتے ہیں ہر الیکشن کے بعد. ہمارا تو یہی, ہمارا تو ہمیشہ ہی ہے, اور فری اینڈ فیئر تو کسی بھی جگہ پہ میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہوں گے, لیکن جیسے 2018 والے الیکشن ہوئے تھے, الیکشن تو کبھی, میں تو اب اس دفعہ آخری دفعہ ووٹ ڈالا, میں نے قسم کھا لی. ٹھیک ہے کہ آئندہ بس ووٹ ہی نہیں ڈالنا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ 2018 میں ووٹ ڈالا تھا. اچھا, اور وہ کس کو؟ اس میں وہ حب علی میں نہیں, وہ بغض معاویہ میں پی ایم ایل این کو ڈالا تھا. اچھا, اتنا عمران برا اٹھے نہیں پانا. عمران برا لگتا ہے بہت, مطلب منافق آدمی, جاہل, سپرسٹیشس, ان پڑھ. پڑھ تو نہیں, آکسفورڈ دی ڈگری ہے. آہو مینوں ایک بیس بال کھیڈن بھیج دیو آکسفورڈ تے میں بھی ڈگری لے آواں. اے یار کدھر کی آپ باتیں کرتے ہیں, ان پڑھ آدمی, جاہل ہے. اچھا, تو اے پڑھے لکھے نے تہاڈے خیال جرائم؟ الحمدللہ, یہ بھی بس اللہ ہی حافظ ہے. نہیں, بزنس تو کر ہی رہے ہیں, چلو بزنس سینس تو ہے ہی نہیں. شہباز شریف میں تو بہت زیادہ ہے. نو ڈاؤٹ. نواز شریف کے بارے میں میاں شریف بھی کچھ اور قسم کی نیگیٹو باتیں کیا کرتے تھے. مجھے جو میرے دوست اس وقت 1983-4 میں تھے نا بڑی جگہوں پہ, فوج کے دوست میرے, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ کی کیا سی آ کے نواز شریف دے بارے میں. کہ میرا نلائق پتر ہے, انہوں بھی کتے فٹ کر دیو, انہوں کچھ نہیں آتا. نواز شریف نے کہا, یہ میاں شریف نے, میاں شریف بڑے والے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ نلائق پتر ہے, انہوں بیچارے کو کچھ نہیں آتا, انہوں بھی کتے لا دیو. یہ تو خیر ہر باپ ہی اپنے بچے کے بارے میں اس طرح کی. نہیں, شہباز شریف کے بارے میں نہیں. اچھا, آپ کہتے ہیں شہباز شریف زیادہ کمپیٹنٹ ہے نواز شریف سے؟ بندہ پولیٹیکل سینس میں زیادہ آپ کو؟ پولیٹیکل سینس میں شاید اتنا نہیں ہے. اچھا, لیکن ایڈمنسٹریٹر بڑا زبردست ہے. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. مطلب جتنی طریقے سے وہ تیزی سے کنسٹرکشن کرنا, ایگزیکیوشن آف پلان جو ہے نا کرنا, یہ چیز واقعی اس پہ وہ ہے. پر عمران خان سپرسٹیشس تے منافق تو اسی کہنے ہوئے دی وجہ یہ ساری منافقت ہی ہے نا جی. خود کیا کر رہا ہے اور بھاشن کیا دے رہا ہے لوگوں کو. سر کرتا تھا نا پرانا پاسٹ اس اب بھی کرتا تھا وہ. ابھی آپ نے ایک آڈیو نہیں جو لیک ہوئی آئلہ ملک اور اس کی, ہاں ہوئی تھی, بالکل ہوئی, ٹھیک ہے, واٹس ایپ بھی, تو وہ اب بھی کر رہا ہے. تو بھاشن مت دینا جی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رنگ رلیاں منائیں, آپ بھاشن نہ دیں. آپ کام کاج کر کے چپ چاپ ہو جائیں. وہ جو ایک اسمائل ہوتی ہے نا, سمرک ہوتی ہے, وہ اپنے چہرے پہ بے شک رکھیں, لیکن چپ چاپ ہو جائیں. اور سر ہمیں چاہیے بھی تو ایک سورٹ سے گندا بندہ ہی چاہیے ہمیں اوپر بٹھانے کے لیے, ہے نا. مطلب وہ ایک بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے ایک بھیڑیا اوپر بٹھانا پڑے گا ہمیں, کیونکہ ایک قوم تو ڈنڈے سے ٹھیک ہوگی. ہمیں تو سیدھا بندہ, یہ صادق اور امین تو بالکل نہیں چاہیے, مجھے تو ایسا لگتا ہے. نہیں, صادق امین کون ہے, کون وہ تو مسلمان ہے, زیادہ ماری ہوئی کھاچا, وہ تو صادق امین. یہ ہمیں پتہ کیا چاہیے, ہمیں کچھ 50 ملین چائنیز چاہیے یہاں پہ ہر موڑ پہ سوٹے لے کے کھڑے ہوں.
جیڑا ذرا جا غلط پھٹپھٹی اپنی لے کے جائے نا اتھے 40 کوڑے انہوں مار دیں. دیکھیں کیسی سود ہوتی ہے یہ قوم پر سیاستدان. ہوں تو زیادہ ہی زبان بول رہے ہیں وہ بھی کوڑے مارتا رہے میں دانا چاہ. وہ تو اس نے مجھے وہ بھی میں نے کرکٹران اسٹیڈیم کے باہر کھڑ کے کہا چلو وہ پھر کوڑے پہنے. ہاں نہیں یہ ہم اب اس چیز کے بن گئے. آج صبح اندھیرے میں مجھے ایک پھٹپھٹی والا الٹے ہاتھ آ رہا ہے بغیر بتی کے. چلو ٹوٹی ہوئے گی انہوں نے انٹینشنلی آف نہ کی تھی ہوئے تو پھر وہ پھٹپھٹی کاٹ رکھے ہے جی. پھر میرے منہ سے نا بڑی موٹی گالی نکلی اور میں بائسیکل روک کے کھڑا ہو گیا. اچھا کہ اے آوے. صحیح ہے. میں اچھی بھلی اسے موٹی گالی دی. صحیح ہے. اور میں اتنے دیکھتا ہوں ہمارے یہاں کوئی پھٹپھٹی والا کبھی لال بتی پہ کھڑا ہوا ہے آپ نے دیکھا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا خاصا بندہ. کاریں نکل رہی ہوتی ہیں. اصل میں نا سر پتہ کے بات ہے ہمیں چیزیں دے دی جاتی ہیں مگر ان کو یوز کرنے کی سیوک سینس نہیں دی جاتی نا. نہیں سیوک سینس تو ہمیں کہاں سے آئے گی؟ ہمیں خود ماں باپ ہی سمجھا کے یہ تو ٹیچر سکھائے گا جو پولیٹیشین ہے. پولیٹیشین اصل میں لیڈر تو ٹیچر ہوتا ہے نا تو یہ انہیں کا ہی سکھانا بنتا تھا. یہ ہمیں روڈ کھلی کر دیں لیکن جب گڈی کنٹرول نہ ہوئے گاڑی چلانی نہ آئے اور گاڑیوں کی تعداد کو اگر آپ کنٹرول نہ کرو تو پھر کوئی 20-40 سال بعد پھر وہی مس مینجمنٹ ہو جائے. نہیں کاریں جتنی مرضی ہوں ہاں وہ کیا کہتے ہیں یہ اپنا سڑکیں جتنی مرضی پتلی ہوں صرف تہذیب ہونی چاہیے. ہم ویسٹ میں اگر کوئی فلیشر آپ کو مارتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ آجا بھائی میں سائڈ پہ ہو رہا ہوں. ہمارے یہاں فلیشر کا مطلب ہٹ جا. ہاں میں آ رہے ہیں سائڈ. ہاں صحیح. ساتھ موٹی موٹی گالیاں. صحیح. فلیشر کا مطلب یہ ہے. صحیح ہے. صحیح. تو تہذیب جب تک نہیں ہمارے کے اندر آئے گی. وہ برامپٹن اسٹریٹ ہے یا کامپٹن اسٹریٹ ہے پیکیڈلی کے ساتھ یہ وہاں پہ ایک الجیرین کافی شاپ ہے. جب کبھی جاتا ہوں تو میں جو میری پروویژنز یا کوئی سپلائیز میں نے اپنے کافی میکر کی لینی ہوتی تو میں اسی سے جا کے لیتا ہوں. اب بھی میں آن لائن کا عادی نہیں نہ ہوا. تو اب تو خیر گئے ہوئے بھی بہت سال ہو گئے. صحیح ہے. وہ اتنی باریک گلی ہے لیکن اس میں ٹرک بھی گزر رہے ہیں اس میں کاریں بھی گزر رہی ہیں. ہر کوئی دوسرے کو بتی دے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. کیا بات. ہمارے یہاں اسکول سے سکھانی چاہیے نا چیز ہے نا نصاب میں چیزیں شامل کی جائیں تو پھر بات ہے. نہیں اور قومیں جو ہے نا وہ ایوالو ہوئی آہستہ آہستہ وہ فیزز میں سے گزرے آہستہ آہستہ انہوں نے ترقی کی. ہم ایوالو ہوئی قوم نہیں ہے. ہم میوٹیشن ہے. پہلی میوٹیشن پارٹیشن میں ہوئی. ٹھیک ہے جی. یہاں سے رئیس ہندو سکھ گئے وہاں سے غریب غربا مسلح آئے اور جو یہاں فوڈ کانسٹیبل تھا گجرات میں اس نے رئیسوں کی پراپرٹیز ہڑپ کی اور راتوں رات امیر ہو گیا. آپے سے باہر ہو گئے. وہ جو وہاں سے آئے انہوں نے خالی پراپرٹیز دیکھی انہوں نے اتفاق فاؤنڈریز بنا دی ہوگی آپے تو باہر ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ایک میوٹیشن یہ تھی. ہم چھچورے کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہم چھچورے ہیں کہ ہم تو ابھی ایک پیڑھی پیچھے امیر ہوئے ہیں. اس میں ہمارا قصور تو نہیں نا. ہمیں تو مجبوراً آنا پڑا. چوائس تھی یا یہ چوز کرو یہ چوز کرو. تو وہ میوٹیشن ہمارے اختیار میں تو نہیں تھی نا. نہیں ہاں چلے اختیار میں نہیں تھی لیکن میوٹیشن ایک. ہاں نہیں بالکل. دوسری میوٹیشن پھر ہوئی دبئی چلو کے بعد. دبئی چلو سے مطلب جو 70s میں 70s سے پہلے بھٹو کے پرائم منسٹرشپ سے پہلے آپ کو پاسپورٹ نہیں ملتا تھا. بڑا مشکل تھا. رشوت دینی پڑتی تھی. اچھا. بہت بڑی 700 روپیہ میرے ایک دوست نے رشوت دی تھی پاسپورٹ بنوانے کے لیے. اچھا. 1900 باہر جانا اتنا آسان نہیں تھا نا. اچھا اچھا. 1969 میں 700 روپیہ رشوت. تو وہ یہ سارے جب ہم دبئی چلے گئے تو سارے ہم غریب غربا تھے نا میرے جیسے جو ہم دبئی گئے مزدوریاں کر کے وہاں سے آئے تو آتے ہوئے ٹویوٹا مارک 1 لے کے آئے. تو یہ دوسری میوٹیشن تھی کہ وہ ٹبر کے پاگل ہو گیا خاندان کے. صحیح ہے. پھر جو جھگی میں ہم رہ رہے تھے وہ ہم نے جھگی بھی اپنی پکی کر لی. تو وہ میوٹیشن ہم ایوالو نہیں ہوئے. کیا کہتے ہیں سوشلی سائیکولوجیکلی ہم ایوالو نہیں ہوئے. ریشنلی ہم نے سوچنا چھوڑ دیا نا. میرے خیال میں ہم لوگوں نے وہ ہر چیز میں تقلید کا ایک راستہ اپنایا
اور ہم نے اپنا ذہن بالکل بھی کسی چیز میں استعمال نہیں کیا. اس وجہ سے شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم ایوالو ہوئے, اور کلرجی سے بہت زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ افیکٹڈ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہاں, لیکن میوٹیشن اس کی وجہ تقلید کی وجہ سے نہیں ہے, میوٹیشن تو انڈیپینڈنٹ آف دا تقلید ہے. لیکن یہ جو آپ نے دوسری بات کہی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کلرجی سے ہمیں, وہ چونکہ آئیڈیالوجیکل ملک بنایا تھا نا, تو پھر جو ہمارے باپ دادے تھے کرنے والے جنہوں نے سارا کچھ یہ کیا, وہ انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم نے انہیں کہا کہ جی ٹھیک ہے اب آپ بے شک پرانی باتیں بھول جائیں اور اب آپ نئے طریقے سے تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں, تو پھر وہ نگیٹ ہو جائے گی ساری بات. صحیح. تو پھر وہ ہمیں ادھر مولویوں کے پیچھے لگا دیا, اور وہ جتنی کو سمجھ مولوی کی قرآن یا حدیث کی ہے وہ ہمیں اب آ کے خود پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ مولوی تو بالکل ہی جاہل ہے. اب ویسے آ کے نا, اب میں فیل کرتا ہوں جب اے آئی آ گئی اور انفارمیشن کی ایکسیس آسان ہو گئی ہے نا, تو اب لوگوں نے میرے خیال پڑھنا شروع کیا ہے. اب لوگوں نے آ کے قرآن کو اور باقی چیزوں کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ لوگ لے رہے ہیں. کچھ یوں کہہ لو کہ ایک لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل نا سر جی نظر آنے لگتی ہے. آئی پرسنلی تھی, شاید آپ ڈفر کرتے ہوں, میں تو نا امید نہیں ہوتا. نہیں, وہ ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو. میں نے ویسے قرآن ڈیٹیل میں اور پھر تفسیر وغیرہ جو ہے نا 28-29 سال کی عمر میں پڑھنی شروع کی تھی. کس کو پڑھا؟ مدودی نے پڑھے؟ اچھا, پہلے محمد ڈیوڈ پکتھال کی ٹرانسلیشن پڑھی, اچھا, پھر مودودی کی تفسیر پڑھی. اچھا, تفہیم القرآن ہے, تفہیم القرآن. اچھا, وہ پڑھ کے خراب ہوئے تھے. چلو صحیح ہوا. میں ابھی بھی میرے بالکل ود ان ریچ ہے میرے بک شیلف میں, اور میں کنسلٹ کرتا ہوں. بہت اعلیٰ میرے خیال میں انہوں نے کام کیا. اب مجھے ریسنٹلی میں کے عزیز صاحب نے پڑھیا نا, اس میں لکھا ہے یہ پاکستان کے خلاف سر مودودی صاحب پڑھا ہوا ہے, پڑھ کے حیران ہوا. مسلم لیگ دے بھی خلاف سے, تحریک پاکستان دے بھی خلاف سے. بالکل. تو آج ہم کتنا گلوریفائی کریں. وہ جیسے وہ ضیاء کا بلیک سپٹمبر, صحیح بات. وہ کیا کہتے ہیں, وہ جھاڑو پھیر تو کیا کہتے ہیں, ایئر برش کر دیا. اسی طرح مودودی کی اینٹی پاکستان یا جماعت اسلامی کے اینٹی پاکستان سٹانس بھی ہم نے ایئر برش کر دیا ہوا ہے. صحیح بات. یہ تو کہتے تھے غلط ہے, یہ بننا ہی نہیں چاہیے, جو ادھر آ جائیں گے ان کا کیا قصور ہے. پبلک میموری بہت تھوڑی ہے نا سر جی, بھول جاتے ہیں لوگ, اور ظاہر ہے پڑھتے نہیں. اس چیز کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ہمارا جو ہے نا سیاستدان لیتا ہے کہ انہوں نے پڑھنا ہوتا نہیں ہے. 20-30 سال بعد ہمارے گناہ بھی یہ لوگ بھول جاتے ہیں, اور پھر نئی جو ہے نا وہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی. سر جی, یہ پدرم سلطان بود کی بیماری سے کیسے ہم نکل سکتے, اور واقعی ہم اچھے تھے بھی کسی دور میں؟ نہیں, میں 800, 900, 1000 تب کی بات کر رہا ہوں. تو تب کے تو بڑے سائنسدان بتائے جاتے ہیں نا. مطلب ابن رشد, تو میں الخوارزمی تھے, البرونی تھے, ابن الہیشم, اس دور کی گل کر رہے ہیں. نہیں بڑے تھے, لیکن پھر ہم نے کیا کیا آگے بڑھ کے, لیٹر مڈل ایجز میں ہمارے پاس کوئی ذہن ہی نہیں تھا, ہم ملوں کے پیچھے لگ گئے, اور پھر ہمیں اپنے بلے شاہ جیسے ہمیں سوشل ریفارمرز کی ضرورت تھی, جو کہ ہمیں ملا کے چنگل سے نکالنے کی کوشش میں لگے رہے اور ناکام ہو گئے. بلے شاہ ساری ویسے ان کی شاعری پڑھو نا, لگتا ہے سیلف ہیلپ کی شاعری ہے. نہیں صحیح بات ہے, بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگ, نفس کو بیٹر کرنا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ سوشل ریفارمر تھے. پڑھا کتے تیتھوں اتے میں کیا باتیں ہیں یار, کتے کو انسان سے اوپر انہوں نے بتایا, اور ریزن لاجیکلی جسٹیفائی اس چیز کو کیا. میں ان کے لیے جو لفظ استعمال کرتا ہوں نا کہ وہ سوشل ریفارمر تھے, ان کی پوری کوشش تھی کہ بندے بن جاؤ, اس معاشرے کو ریفارم کرو. صحیح ہے. اسی بس وہ پڑھیا بلے نچ کے یار منایا سی, بس سانو یہی آتا ہے, انہوں نے اور کوئی بھی چیز نہیں ہے. بٹ سر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ ہم سونا بنانے کے چکر میں لگ گئے, اور پھر ہم ساری یہ باتیں, ان کو صداقت ہے کہ مسلم سائنسدان سونا بنانے کے چکر میں سارے ہی لگ گئے ہوں گے؟ نہیں, سارے نہیں لگے ہوں گے. سائنس کی کتابوں میں پاگل جو جاہل تھے وہ لگے ہوئے ہوں گے, تھوڑا سا پڑھ لیا. اب سونا ایسے تو نہیں بنے گا نا,
وہ تو اس کے نیوٹرون پروٹونز کا آلموسٹ امپاسبل ہے وہ تو میرے خیال میرا نہیں خیال. ایسی مشین آ جائے جس میں آپ وہ پریشر وغیرہ جنریٹ کر کے لوہا ڈالیں اس میں وہ سونا بن جائے. تو سنا نہیں ہے سنتھیٹیکلی سونا بناؤ, میری اس سے جو ہے نا کوئی ایسے نہیں گزرا. لیکن بہت سارے مسلمانوں نے یہ اس چکر میں اپنے آپ کو ضائع کیا نا. صحیح. اچھا سر یہ ریزسٹنس تو دیکھیے نا یورپ میں بھی تھی, مطلب گلیلیو کو وہ چرچ بڑا یہ تنگ کرتا تھا کہ یار آپ سائنس اور ریلیجن, اب میں اسلام نہیں کہتا, سائنس اور ریلیجن جہاں متصادم ہو جائیں وہاں پہ سائنسدانوں کی ہار جاتی ہے نا. تو وہ لوگ بچ گئے, ہم لوگ نہیں بچ سکے, اس کی کیا وجہ کیا ہے اور آج تک پھنسے ہیں؟ میرا خیال ہے وہاں پہ نا کچھ لوگ کتابیں پڑھنا شروع ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, کتابیں پڑھتے تھے, اس پہ نوزہ جیسے فلسفی بھی گزرے, یہ آپ کا بھلا ہو جائے, یہ دوسرے کا کیا نام میں بھول رہا ہوں, بڑے بڑے فلسفی گزرے, والٹیئر. تو والٹیئر بھی گلیلیو کے بعد آیا, لیکن اس سے پہلے یہ اسپینوزا اور ایک اور جو تھا میرے ذہن سے نام, کوئی بات نہیں, کون, نہیں میں تو عمر بھی تو ہو گئی, کوئی جانے. تو وہ جو ہے یہ لوگ ان کا کام پڑھا تو جا رہا تھا نا, ہمارے یہاں پڑھتا کوئی نہیں ہے. ہم ایک واقعہ سناؤں کہ ایک بار ہم برڈ واچنگ کرنے گئے, میرا بھائی ایک دوست اور میں, تو کار میں پیچھے وہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں چپ پرندوں کی. تو ہم ایک جگہ سے پیٹرول ڈلوا رہے تھے یہ کلر کا کے پاس, تو لڑکا کہتا وہ کتاباں, میں کیا ہوتے پڑھی دیا ہوئی نے, کہنا ساڈے واسطے ایک کوئی بڑی ہے. میں کہتے کنی باری پڑھی ہے, کنی باری سمجھی, پڑھی تو سب نے نہیں, پڑھی بھی نہیں ہے. اور رٹا مار کے, مطلب وہ جیسے اب انگلش آتی ہے, ہم فرینچ پڑھ لیں نا, فرینچ پڑھ سکتے ہیں, فرینچ کی سمجھ تو نہیں آئے کیونکہ انگلش کے فونیٹک, ایسے ہی قرآن پڑھ. بالکل. تو وہ ہم نے نہ تو پڑھا, سمجھنا تو بہت ہی بات. وہاں لوگ پڑھتے تھے, ہمارے یہاں پڑھتا کوئی نہیں تھا. سندھی لوگ پڑھتے ہیں, بلوچی بھی, بلوچی ابھی یہ کتاب ملا ہوا ریکارڈ سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے, بلوچ اور سندھی دونوں پڑھتے ہیں. پنجابی اور پٹھان تکیاں جو نہیں ویلے ہوتے, پائے تے ٹکے تے کھابے کھاؤ, کیا بات ہے, کیڑے وڈا دیا اللہ اللہ, یہ ہمارا کام ہے. ایسے ایک پیٹرن نا, اور آپ نے کبھی نوٹ کیا, ہمارا جو بھی کوئی ہیرو بنتا ہے نا, ہم اسے ٹھوڈے مارتے ہیں, پتہ نہیں اس کی کیا وجہ. میں 2-3 ایگزامپل دیتا ہوں. اب پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط, ملالہ یوسفزئی, ٹھیک ہے, وی ہیٹ ہر. پھر شرمین عبید جو انہوں نے آسکر لیا ہے, وی ہیٹ ہر. پھر عبدالسلام صاحب, ٹھیک ہے, وی ہیٹ ہم. ہم ہر بندہ, اب میں نے آپ کو بتایا نوبل پرائز, آسکر, یہ لوگ لے کر آتے ہیں اور ہم ان کو ٹھڈے مارتے ہیں نا. شرمین کے کیوں خلاف ہیں لوگ؟ سیونگ فیس بنائی نا کہ منہ پہ ایسڈ پھینکنے والی وہ جو ڈاکومنٹری. اچھا قسم میں چکا لو, نہ کتے نیٹ فلکس تھے, نہ امیزون پرائم تھے, نہ ٹورنٹ سے ملی مینو, پر لوگ کی ہے کہ نفرت کری جان گے کہ لو جی اس نے پاکستان کے معاشرے کا جو ہے نا ایک نیگیٹو چہرہ جو ہے پریزنٹ کیا, تو وہ تھوڑے جو ذرا کوئی ریویلنگ کپڑے میں ہپ آگے چلی گئی سی آسکر سے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید اس کی چوائس ہے, وہ ہم کوئی نہیں ہوتے, بٹ اس سے بھی نفرت ہم نے دیکھی. مطلب ایک ہی آسکر آیا, اچھا تو آپ کو تو یار بلے بلے کرنی چاہیے. نہیں تو پھر ہماری گورنمنٹ جو ہے نا, وہ بھی تو نیچے لگ جاتی ہے نا. کیسے؟ وہ دیکھیے نا کہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا کہ اس کو سراہتے, اس اسٹیٹ لیول پہ اس کو سراہنا چاہیے. یہ بات ٹھیک کی آپ نے, جیسے ارشد ندیم کو ہم نے جیولن تھرو میں بہت ہم نے چڑھایا, ٹھیک ہے. اس نے بھی ویسے ریویلنگ کپڑے پہنے, نکل جی پاک اتنے بھجی پھر رہے ہیں. بنیادی ریویلنگ تو کچھ نہیں. اچھا نہیں, ویسے آپ کی میری پہلی پوڈ کاسٹ تھی, آپ اس پہ شارٹس پہن کے بیٹھے تھے, جو تھلے نیگیٹو کمنٹ آئے, ٹھیک ہے, جو تانوں گالاں پئی ہیں, او ہو چھڑ دو. میں کہا لو جی یہ وہ پرشین فالٹ ہے جس کی وجہ سے میری ویڈیو پہ ریچ آئے گی. پرشین فالٹ ہوتا ہے نا, وہ کلین تھوڑا سا خراب کر دیتے, اس کی وجہ سے اس پہ نظر پڑتی ہے نا. ویسے آج بھی آپ شارٹ پہننے کے چکر پہ تھے, میں نے آپ کو روک لی. کوئی نہیں. سر اب یہ بتائیں, اتنا اب یہ پیسہ, ایک میں اور بھی کر دوں, مجھے ملالہ کا نہیں پتا کہ اس کے کیوں خلاف ہیں, لیکن ڈاکٹر عبدالسلام کا کہ جی وہ تو احمدی ہیں. یہ تو بات ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, میں نے آج تک ملالہ کو بولتے ہوئے نہیں سنا. یہ میں آپ کو, اس کی جو اسٹیٹمنٹ آتی ہیں ریٹن آتی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آئی ہیو اے فیلنگ کہ اس کی کتاب بھی گوسٹ ریٹن ہی ہے, کوئی خود سے نہیں اس نے لکھی ہوئی, ٹھیک ہے. جی میں سارے
کمرشل جب رائٹر بن جاتے ہیں تو وہ گوسٹ رائٹ کرتے ہوتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کتنی کتابیں لوگوں کے لیے گوسٹ رائٹ کی ہیں. نہیں میں نے ایک بھی نہیں کی گوسٹ رائٹ, نہیں کی کوئی نہیں کسی کے لیے. اچھا آپ کی کتابیں بھی آپ ہی کی ہیں نا؟ ہاں اے آئی سے بھی نہیں لکھوائیں. اے آئی سے بھی نہیں. مجھ سے پوچھا گیا کہ اے آئی استعمال کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ میرے دماغ میں کی ہو گیا بھائی, کیڑے لگ گئے نہیں, آسانی کے لیے تو بندہ اب یوز کر ہی سکتا ہے کہ یار چلو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, جملے کو ایسے لکھو. جملہ میرا اپنا ہونا چاہیے, نہیں وہ انگریزی پہ آتی ہے سر. ویسے بڑی اوکھا لگتے ہیں آپ. اچھا ہاں, نہیں میں کتابیں تو میں نے آپ کی نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, مگر آپ کے کالم جو میں نے پڑھے ہیں نا ٹریبیون کے, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جبڑا توڑ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں. مطلب آپ انگلش کے مشتاق یوسفی لگے ہیں مجھے تھوڑے تھوڑے سے. یہ چیز ہے. خیر, وداؤٹ اینی تحقیق نا ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں سر, صرف اس لیے کہ ایک بھیڑ چال ہے تو جی سارے کہہ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں میں نے کبھی یہ کہا تھا کہ نہیں کہ ہم یہاں پہ جب بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا تو ہم پہلے ماحول دیکھتے ہیں کہ یار اتنے کی کہنا چاہیے, اے سننا چاہن گے جوڑی اے گل سننا چاہن گے میں وہی کہاں گا. تو وہ جو ہم اس کا بہاؤ بھی دیکھ لیتے ہیں نا گفتگو کا, تو ہم بھی وہی کرتے ہیں. ہمارے اندر کوئی سچ نہیں ہے. صحیح بات ہے. میں دیکھتا ہوں آپ کی ساری باتوں کا جو لب لباب ہے نا سر, آپ کا تھیسس ہے منافقت, کہ یہ چیز ہم لوگوں میں سے اگر نکل جائے نا تو ہم شاید بندے کے پتر بن جائیں گے. یہ بات ہے سر. اتنا پیسہ لگا کے اگر ہم آج جنگ جیتتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جسٹیفائڈ ہے بجٹ بڑھا دینا ان چیزوں پہ؟ نہیں نہیں نہیں. آرمی دے بھی تسی خلاف سارے دیکھنا, تسی نا بس خلاف ہی ہو. لائی جان گے مینوں ایک دن. صحیح ہو گیا. ایسے سر اب انڈیا نا وہ مسلمانوں کا ایک امیج جو ہے وہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا, حالانکہ ضرورت کوئی نہیں, ٹھیک ہے, پھر بھی ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا. ابھی ریسنٹلی ایک فلم آئی ہے, فلم کا نام ہے چاہوا, میں دیکھی نہیں ہے, مگر وہ اورنگزیب کے بارے میں تھی, بادشاہ اورنگزیب. اس کو ایکسٹریملی نیگیٹو قسم کا کریکٹر جو ہے نا اس کے اندر وہ دکھایا گیا ہے. آپ ذرا بتائیں کہ اورنگزیب کا کریکٹر کیا تھا؟ اورنگزیب مجھے ویسے بالکل پسند نہیں ہے. وہ بندہ ہی کیا ہے جو کہ اپنے باپ کو قید کرتا ہے اور بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کرتا ہے, ٹھیک ہے, صرف اپنے اس کے لیے طاقت کے لیے. تو کیریکٹر تو اس کا یہ تھا, گھٹیا آدمی تھا. یہ کہنا کہ جی وہ قرآن لکھ کے اور ٹوپیاں سی کے اس میں کرتا تھا یہ, ویسے مطلب مجھے آپ بتائیں اگر کرتا بھی تھا تو اسے درے مارنے چاہیے کہ پاگل آدمی تو بادشاہ سلطنت کر, ایک ٹوپیاں سینا سے کوئی بندہ رکھ. مطلب بادشاہوں کا کام ہے ٹوپیاں سینا, تبھی تو سلطنت کا ناس مار گیا. ٹھیک ہے, تو یہ بندہ کتنا انہوں نے نیگیٹو بنایا ہے وہ مجھے نہیں پتا, لیکن اب یہ وہ کرتے رہتے ہیں. یہ میں نے ایک دو اور جگہ پہ دیکھا ہے کہ وہ کہ جی مسلمان جو ہیں وہ اندر سے ہی دہشت گرد ٹائپ ہیں. یہ میں نے کسی یوٹیوب پہ کچھ سن رہا تھا, کوئی پاگل سا آدمی, اور وہ بتا رہا ہے کہ جی پاکستان کا کیا پاکستان کا کرنا کیا چاہیے. اچھا, میں نے نہیں زیادہ سنا کیونکہ بے وقوفی کی باتیں. اچھا, اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھیں نا, پاکستان میں کوئی کرسچن یا ہندو جا کے انڈر ورلڈ میں نہیں گیا. ادھر ڈان بھی بن جاتے ہیں, داؤد ابراہیم بن جاتا ہے. ادھر جہاں پہ بھی آپ جاؤ نا, ٹاپ کے جو 4-5 جو ان کے کرمنل ہوں گے نا ہر اسٹیٹ, ان میں ایک مسلمان ضرور ہوگا. اچھا, ایسا ہی ہے. میں تو جو انڈین سے جتنی بھی بات چیت کی ہے تو وہ یہی بتاتے ہیں, دیٹ از ون آف دا ریزن کہ بالی ووڈ میں وہ مسلمان دکھانا ہوتے, وہ چیک کلر مال تھے, سرما تھے, تویز تھے, وہ یہی وہ ایک برانڈنگ ہے جو وہ جو ہے نا کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کی. خیر کوئی نہیں, آپ فلمیں کوئی نہیں دیکھتے, کب دیکھی تھی آخری فلم کب دیکھی؟ نہیں, انگریزی فلمیں دیکھ لیتا ہوں. اور کون سی ابھی آخری کون سی دیکھی ہے؟ یہ آج کل میں نیٹ فلکس پہ دیکھتا ہوں, ٹوٹلی فرگیٹیبل فلمیں. اچھا, ویسے میں نے بہت ساری ڈاؤن لوڈ 50s کی کر کے رکھی ہوئی ہیں, وہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں. فیوریٹ فلم بتائیں. میری فیوریٹ وہی ہے جی, سینٹ آف اے وومن. سینٹ آف اے وومن, الپچینو کی ہوا وہی سینٹ آف اے وومن ہی ہے نا.
جس میں وہ اندھا ہوتا ہے. ہاں ہاں تو وہی نا جس کے اینڈ پہ وہ بڑی کمال کی اسپیچ کرتا ہے نا. اچھا وہ مجھے اب سمجھ آ رہی تھی وہ آپ کو پسند. He was also an army officer. ٹھیک ہے, and equally as arrogant as you. اچھا Isn't it? And quite blunt. لیکن اس کی وہ دیکھیں, Take it as a compliment by the way. اچھا اس کی وہ جو تقریر ہے نا, اسٹینڈنگ فار دی انڈر ڈاگ. ہاں یہ بات ہے. ہمارے یہاں انڈر ڈاگ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. There was a time when I could see, and I have seen boys like these, younger than these, their arm ripped off, their legs burned off, but there is nothing like the sight of an amputated spirit. Al Pacino کی وہ speech, ہم سارے amputated spirit. amputated spirit ہے. کیا بات. There is no prosthetic for an amputated spirit. بہت آیا سر, بہت آیا. انڈر ڈاگ کے لیے کھڑا ہوا نا یوتھ کے لیے. پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی, 35% ہمارے پاس نا وہ ینگسٹرز ہیں, اور دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں. Do you take it as an asset or is it a liability? یہ لائبلٹی ہے نا, کیونکہ ملے کے چنگل میں ہے وہ. ٹھیک ہے جی, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں. وہ ملا نے اسے ہوش کرنا ہے نا کہ اللہ کا نام لے کے پھٹا دے. صحیح ہے, اس نے پھٹا دینا. صحیح بات ہے. کیونکہ اس کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی لائبلٹی. صحیح بات. ریاست اگر انسان بن کے ان کو انسان بنا دے تو پھر یہ ایسٹ بنے. صحیح بات. روٹی کھا رہے ہیں یہ, اور تو کچھ نہیں کھا رہے. روٹی کما کے میں بالکل بھی نہیں یہ دے رہے. صحیح ہے. بس سر مزہ آیا سر آپ کے ساتھ مل کے. آج بھی میں آپ کے لیے پہلے کتاب لاتا ہوتا ہوں, آج میں کہا چلو کچھ فوڈ فار تھاٹ تو ہوگی, فوڈ فار اسٹمک بھی کوئی ہونی چاہیے. یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں رانا حسن صاحب, ان کا برانڈ ہے گھر سے گھر تک. ان کی برفی پرو میکس سر یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے گفٹ ہے. یہ آپ خود بھی کھائیں اور آنٹی جی کو بھی جو ہے نا کھلائیں. آپ کی مہربانی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں سر. سر اینی ہوپس فار پاکستان؟ پاکستان کے لیے ہوپ صرف یہی ہے کہ یہ ہم جو یوتھ کی آپ بات کر رہے تھے کہ 35% نوجوان ہیں, ان کو ہم تعلیم اور ہنر کی طرف لگا دیں اور ملے کے چنگل سے انہیں نکال دیں, اور مذہب کو ایک پبلک تماشا بنانے کی بجائے ایک پرسنل وہ ایک پرسنل ایسٹ, ہر ایک کا اپنا ایسٹ ہونا چاہیے. اس کا مطلب صحیح ہے. تو وہ ٹرانسفارم کر لیں تو یہ دیش ٹھیک ہو جائے گا, ورنہ ہم اسی طرح رہیں گے. بالکل صحیح, زبردست جی. I couldn't agree more on this fact. اور ساری باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ آپ بھائی جان صرف اور صرف سچ بولنا اگر آج سیکھ جائے نا. دیکھیں ہم ساری دنیا کو چے بنا سکتے ہیں, خود کو جو ہے نا چے ہمیں نہیں بنانا چاہیے. ایٹ لیسٹ ہم خود سے سچ بولنے لگیں. دا مومنٹ یو اسٹارٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی آف یور ایکٹس, اس پوائنٹ سے ریفارمیشن جو ہے نا آپ لوگوں کی شروع ہوتی ہے. تو سب سے پہلے بھائی حزب اللہ کو جوائن کرو, حزب الشیطان کو نہیں, جس نے کہا تھا کالا فبی ماں گوئی تھا نہیں کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے, مجھ سے غلطی کروائی گئی. دیٹس اٹ. ڈو ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. سلمان صاحب بہت شکریہ سر, آپ کی مہربانی. کاشف کو گھر سے گھر تک دے گا. ہاں تھینک یو. یہ کیا ہے؟ گفٹ ہے آپ کے لیے. کھانے کی چیز؟ ہاں کھانے کی چیز ہے. پھر کیمرہ چل رہا ہے نا. میں تو کھانا کھا کے آیا ہوں ویسے. یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آنٹی کے لیے. اچھا نہیں اس میں برفی ہے. برفی ہے. برفی تو اچھا ہے نا جی, ہے نا.